بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک وظائف آفیشیل کے پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو سدا اپنی عافیت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، یہ اللہ پاک کا انتہائی کرم، شکر اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ کا دن عطا فرمایا، اور یہ دن بھی ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں عطا فرما کر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور نہ جانے اگلے سال یہ دن دوبارہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے آج کے اس دن کو اللہ کی خاص عطا اور کرم جانتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کا اہتمام کیا جائے، تاکہ آج کا یہ مبارک دن ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے جمعۃ الوداع کا ایک آسان عمل لایا ہوں، جس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ عمل بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے تمام تر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یا آپ ہماری یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرپشن بٹن پر کلک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بروقت اور بآسانی پہنچتی رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ حضرت ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سب دنوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اس کی 5 خاصیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی میں ہوئی، اور اسی میں انہیں زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کا وصال ہوا۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس میں اللہ سے جو بھی سوال کیا جائے اللہ پاک وہ عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ سوال حرام کام کا نہ ہو۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور ہر مقرب فرشتہ اپنے رب کے پاس ہو یا زمین و آسمان پر کہیں بھی ہو، وہ جمعہ کے دن سے ڈر محسوس کرتا ہے کہ کہیں یہ قیامت کا دن نہ ہو۔ پیارے دوستو، آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اس عمل کی جانب جو کہ آپ نے ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کے دن کرنا ہے۔ یہ 4 نفل کا عمل ہے جو کہ آپ نے نماز جمعہ کے بعد، اور خواتین نے جمعۃ المبارک کے دن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز مکمل یعنی فرض کے بعد سنتیں اور نوافل بھی ادا کر لینے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جمعہ کی نماز مکمل ادا کی، اس کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ایک سلام کے ساتھ اس طرح سے پڑھنی ہے کہ نفل نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح پھر تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اسی طرح رکوع سجود کر کے سلام پھیرنے کے بعد یوں آپ نے 4 رکعت نماز نفل مکمل کر لینے ہیں۔ اب 4 رکعت نماز نفل مکمل ہونے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے کسی بھی مقدار میں درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے سجدے میں جا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، اللہ پاک سے بخشش طلب کرنی ہے۔ اللہ پاک بہت ہی زیادہ رحیم و کریم ہے، معاف کرنے والے ذات ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ پاک سے آج کے اس مبارک دن کے طفیل اپنی تمام تر مشکلات، پریشانیوں سے نجات اور تمام تر مقاصد میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس مبارک دن اور اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام تر دعاؤں اور التجاؤں کو قبول فرما کر آپ کو آپ کے تمام تر جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ عمل
صلاۃ الحاجت کا عمل ہے، اس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ جو بھی جائز دعا آپ مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا عمل، آج کا وظیفہ۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس عمل کو خود بھی کیجئے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ، اور خاص طور پر اپنے سوشل اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کے دل سے نکلی دعاؤں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔